بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت اہم سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز، تراویح کی نماز اور وتر کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ ان میں ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ مرد ہے یا عورت ہے، مرد اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو کیسے پڑھے گا؟ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، چاہے آپ اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہوگا۔ سب اسی ترتیب سے نماز ادا کریں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز میں پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھنی ہے۔ اگر یہ 4 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن، آخرت کے دن ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ پاک آپ کو وقت دے رہا ہے، ہمیں وقت دے رہا ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ سنت غیر مؤکدہ ہی کیوں نہ ہو، ثواب تو ہے نا۔ اور سنت پر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان 4 سنتوں کے بعد پھر ہم 4 رکعت فرض پڑھیں گے۔ ان 4 رکعت فرضوں کے بعد پھر 2 سنتیں مؤکدہ پڑھیں گے۔ ان کا پڑھنا ضروری ہے، یہ سب کے لیے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اکیلا پڑھے یا جماعت کے ساتھ، جیسے بھی، سب کے لیے کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، سنت مؤکدہ نہیں پڑھیں گے تو اس کے چھوڑنے کا کیا ہے، گناہ ہے۔ اس کے بعد 2 اور رکعت پڑھیں گے نفل، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب ہم اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھیں گے، اور تراویح کی جو نماز ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہم 2 رکعت کر کے پڑھیں گے اور سلام پھیریں گے، اور اسی طرح ہم 20 رکعتیں مکمل کریں گے۔ جب ہم تراویح کی 20 رکعتیں مکمل کر لیں گے، پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، وتر کی نماز پڑھیں گے۔ تراویح کی نماز کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی نماز سب کے لیے کیا ہے، ضروری ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، سب کے لیے۔ اور جو وتر کی نماز ہے وہ واجب ہے، اور واجب کو چھوڑنے کا کیا ہے، بہت زیادہ گناہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، جیسے کہ مرد ہے، مسجد میں دیر سے گیا ہے اور ابھی تک اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اور مسجد میں وتر کی جماعت ہو رہی تھی اور وہ شخص جماعت میں شامل ہو گیا، تو ایسے شخص کی تراویح کی نماز نہیں ہوگی۔ تراویح کی نماز صحیح ہونے کے لیے عشاء کی نماز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور تراویح کی نماز شروع کر دی تو اس صورت میں تراویح کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اب بات آتی ہے دعا کی، تو تراویح کی ہر 4 رکعتوں کے بعد دعا ہے، تراویح کی دعا، اسے پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ ہے، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اللہ ضرور دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیں۔